لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. حضرات محترم، یہ آج کی تاریخ ہمارے درمیان بڑی عظیم الشان، بڑی عظیم المرتبت اور بڑی برکتوں کی تاریخ ہے. بظاہر ہمارے ذہنوں میں ہے کہ آج کی یہ تاریخ مباہلہ کی تاریخ ہونے کی بنا پر عید مباہلہ کے طور پر مشہور ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج کی اس تاریخ کی بڑی تاریخ ہے. آج کی یہ تاریخ یوں کہہ لیا جائے کہ تاریخ اسلام کی ایک خاص تاریخ ہے، اور اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. 4 بڑے واقعات کا ذکر صرف آج کی تاریخ سے متعلق ملتا ہے، اور ان 4 بڑے واقعات کے علاوہ بھی متعدد واقعات ہیں جو آج کے دن سے متعلق ہیں. ان کے درمیان سب سے اہم تاریخ یہی عید مباہلہ کی ہے کہ آج ہی کا وہ دن تھا کہ سن 9 ہجری قمری میں میدان مباہلہ سر کیا گیا، اور اسلام اور اللہ کے دین کو سب سے بڑی فتح ملی، جس سے متعلق میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا.
اس کے علاوہ آج ہی کی وہ تاریخ تھی جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے، اور آج ہی کی وہ تاریخ تھی کہ جس تاریخ میں سرکار امیر المؤمنین کی ولایت کے لیے اللہ رب العزت نے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، اس آیہ شریفہ کو آج کے دن نازل فرمایا ہے۔ وہ پورا واقعہ جو سرکار امیر المؤمنین سے متعلق کہ آپ نے نماز کی حالت میں صدقہ دیا اور جس کی بنا پہ اللہ کی بارگاہ سے یہ آیت نازل ہوئی، یہ آج کا واقعہ ہے۔ اور اسی طرح سے مسلسل 3 دنوں تک یتیم و مسکین و اسیر کو روٹی دینے کی بنا پر اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کی شان میں ایک پورا مکمل سورہ نازل فرمایا، جسے سورہ دہر یا سورہ انسان کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ بھی آج کے دن کا ہے۔ البتہ ان چاروں واقعات میں سن کا ڈیفرنس ہے، یعنی یہ چاروں ایک ہی سال کے واقعات نہیں ہیں، لیکن یہ چاروں واقعات آج ہی کے ہیں، اور اس بنا پر آج کی اس تاریخ کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اللہ نے ان تاریخوں کے درمیان جو آج فضیلت رکھی ہے وہ اہل بیت اطہار کی عظمت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں اپنی اصل گفتگو تک آپ کو لے کر آ جاؤں۔ اللہ رب العزت نے سب سے بڑی فضیلت سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے جو قرار دی ہے وہ آج کی تاریخ میں قرار دی ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ معصوم کا بیان ہے، اور اس بنا پر یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی فضیلت ہے جو آج کے دن اللہ رب العزت نے سرکار امیر المؤمنین سے متعلق قرار دی اور دنیا والوں کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ اور اس تک جانے کے لیے مجھے 2-3 مرحلے طے کرنے ہوں گے، اور اس کے بعد وہ حدیث شریف کے جس کی بنا پر یہ دن اور یہ تاریخ اور یہ موقع اور یہ فضیلت سرکار امیر المؤمنین کی دنیا کے سامنے آئی، اسے میں بیان کروں گا۔ لیکن آئیے میں آپ کو لے کر چلوں، یہ جو میدان مباہلہ میں اہل بیت اطہار کو اللہ نے نہ صرف یہ کہ بلایا بلکہ اس میدان مباہلہ کا اہتمام کیا، یہ پوری حیات پیغمبر کے 23 سالہ تبلیغی دور کا اکیلا واقعہ ہے جس میں پنجتن پاک ایک ساتھ میدان میں آئے ہوں۔ پہلے سرکار امیر المؤمنین رسالت مآب کے ساتھ ہیں، بعض موقعوں پر سرکار سید الشہداء اور سرکار امام حسن مجتبیٰ بھی ساتھ میں ہیں، لیکن یہ اکیلا موقع ہے کہ جب 5 کے 5 یہ پنجتن پاک اس میدان مباہلہ میں آئے ہیں اور اپنی شان کے ساتھ آئے ہیں، بالکل منفرد انداز سے آئے ہیں۔ آپ محسوس فرمائیں، میں نے ابھی عرض کیا یہ واقعہ ہے سن 9 ہجری قمری کا۔ اگر آپ تھوڑا سا مناسب سمجھیں تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ بہتر اپنی بات آپ کی خدمت میں عرض کی جا سکے۔ انشاءاللہ مل جل کے صلوات بھیجیں، تھوڑا سا آگے آ جائیے آپ حضرات۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ واقعہ ہے سن 9 ہجری قمری کا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں میں آپ حضرات کی۔ 9 ہجری قمری کے معنی کیا ہیں؟ 13 سال رسالت مآب مکہ معظمہ میں تبلیغ کر چکے ہیں، اور اب 9 سال مدینہ طیبہ میں بھی تبلیغ اسلام ہو چکی ہے، یعنی ٹوٹل 22 سال تک رسالت مآب نے تبلیغ فرما لی ہے، اور اب نتیجہ یہ ہے کہ مدینہ مسلمانوں سے چھلک رہا ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس گھر میں مسلمان نہ موجود، البتہ بعض غیر مسلم یہودی موجود ہیں، لیکن ان کے گھروں میں بھی اسلام آ چکا ہے۔
کسی کا بیٹا مسلمان ہے، کسی کا بھائی مسلمان ہو چکا ہے، حتیٰ شوہر مسلمان ہو گیا زوجہ مسلمان نہیں ہوئی ہے، یا شوہر مسلمان نہیں ہوا زوجہ مسلمان ہو گئی ہے، یا ماں باپ مسلمان ہو گئے بیٹا مسلمان نہیں ہوا ہے۔ یہ عجیب، اس پورے مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ اسلام کی شمع روشن نہ ہوئی ہو، کوئی نہ کوئی ہے کہ جو مسلمان ہو چکا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد میدان بدر میں اللہ کے حکم سے جب مؤمنین اور مسلمین آئے تو اس موقع پہ 313 گھروں سے نکل کے آئے تھے، اور جب یہی میدان اور آگے بڑھے تو ہر میدان میں تعداد بڑھتی گئی۔ جنگ بدر ہے بالکل اس مدینہ طیبہ میں آنے والے سال کی جنگ، 9 سال میں مسلمان اور بڑھ چکے ہیں۔ اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ جب 9 سال میں مسلمان اتنی تعداد میں آ چکے ہیں تو اس میدان مباہلہ کے لیے تو جتنے مسلمان رسول اللہ چاہتے لے کے چلے جاتے ہیں، مقابلہ ہی نہیں تھا۔ عیسائی جتنے بھی آتے وہ باہر سے آ رہے تھے، جو خود لوکل وہاں کی پاپولیشن مدینہ طیبہ کی ہے اگر وہ سب نکل کے آ جاتی تو ان کے سامنے تو یہ عیسائی کم تعداد میں ہوتے، لیکن رسول اللہ نے مدینے کے بھرے ہوئے مسلمانوں میں سے کسی ایک کو نہیں لیا۔ یہ عجیب ہے، کسی ایک بھی مسلمان کو جو مدینے کا رہنے والا ہے ساتھ میں نہیں لیا۔ جتنے میدان مباہلہ میں آئے ہیں یہ سب وہی ہیں جو مکے والے کہلاتے ہیں، ان میں کوئی ایک بھی مدینے والا نہیں۔ اچھا، مکے والے مسلمانوں میں بھی بڑی تعداد تھی کہ جو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے اس مدینہ طیبہ آ چکے ہیں، جنہیں ٹائٹل مہاجر کا دیا گیا تھا اور فضیلت بھی تھی۔ مہاجر کو فضیلت حاصل تھی ان لوگوں پر کہ جو وہاں اس مدینہ طیبہ کے رہنے والے انصار تھے، ان پر فضیلت حاصل تھی۔ ٹھیک ہے، اس مکے کے وہ افراد جو مہاجر مائگریٹ ہو کے آئے تھے ان کی بھی بڑی تعداد تھی۔ اگر چاہتے تو ان مکے والوں میں سے بھی بہت سارے افراد کو ساتھ میں لے جا سکتے تھے، جس کو ہماری ہندی زبان میں کہتے ہیں شکتی پردرشن۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس کو فارسی میں کہتے ہیں سیاہی لشکر، بڑا اہم ہوتا ہے۔ دیکھیے، اپنے گھر میں آپ پروگرام کر رہے ہوں، اپنی امام بارگاہ میں پروگرام کر رہے ہوں، تعداد کم ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس موقع کے اوپر آپ جا رہے ہوں دوسروں کے سامنے اپنی تعداد کو اس موقع پر پیش کرنا بڑا اہم ہوتا ہے۔ وہاں بتانا ہوتا ہے کہ ہم کتنی بڑی تعداد میں ہیں، اور اس تعداد کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اپنا ایک روب ہوتا ہے۔ اور اگر سامنے والے کو یہ محسوس ہو جائے کہ میجورٹی مقابل والوں کے پاس ہے تو وہ آدھی جنگ تو یوں ہی ہار جائیں گے۔ میجورٹی بہت بڑی فتح کا سبب بن جاتی ہے۔ یہاں رسول اللہ مدینے کے رہنے والوں میں کسی کو لے کر نہیں گئے، مکہ معظمہ سے جو مائگریٹ ہو کر آئے تھے ان میں سے بھی رسول اللہ نے کسی ایک کو نہیں لیا تو اپنے علاوہ 4 ان ہستیوں کو لیا کہ جن کا مجموعہ پنجتن پاک کہلاتا ہے۔ اب یہیں سے سوال، کیا رسول اللہ اس میدان مباہلہ میں کسی اور کو نہیں لے جا سکتے تھے؟ آپ کے ایک سے ایک اصحاب موجود تھے، آپ کی ازواج موجود تھیں، آپ کے جانثار موجود تھے، آپ کے چاہنے والے موجود تھے، حتیٰ ان کے درمیان وہ اصحاب بھی موجود تھے جو بڑے باوفا ہیں، جیسے جناب ابو ذر، بڑی عظیم الشان شخصیت ہے۔ رسول اللہ چاہتے تو ان کے اپنے معتبر اصحاب میں سے بھی کسی کو لے آتے، کسی کو نہیں لیا تو کس کو لیا؟ پنجتن پاک کو لے کر آ رہے ہیں اس میدان مباہلہ میں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو سب سے بڑی وجہ ہے کہ جس پر ہمیں غور کرنا ہے اور اپنے نفسوں پر بھی اس سے متعلق ہمیں توجہ دینی ہے۔ دیکھیے، محفل ہے اور محفل کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، فضائل بھی بیان ہونے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس پورے واقعے سے درس بھی لینا ہے۔ فضیلت سنیے آپ، دیکھیے اس میدان مباہلہ کے لیے رسالت مآب نے کسی کو نہیں لیا تو صرف اپنے گھر والوں کو لیا، بقیہ کسی کو نہیں لیا۔ حتیٰ میں اردو زبان کا ایک توجہ دلانے کی لفظ کہتا ہوں کہ گھر والوں کو لیا، گھر والیوں کو نہیں لیا اپنے ساتھ۔
اچھا 9 رسول اللہ کی ازواج موجود ہیں، کسی ایک کو نہیں لیا. آپ چاہتے تو ان میں سے کسی ایک کو لے لیتے، آج کیا بڑی فضیلت بن جاتی کہ فلاں گئی تھیں. چاہتے تو اصحاب میں کسی بڑے کو لے لیتے، فضیلت بن جاتی فلاں صاحب گئے تھے. نہیں، کسی کو نہیں لیا. وجہ کیا ہے؟ ہمارے علاقے میں عرض کروں تاکہ ہمارے ذہن متوجہ ہو جائیں، ہوتا ہے انسان کی تبلیغ میں اثر ہوتا ہے، زبان میں تاثیر ہوتی ہے. کبھی کبھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان دوسروں سے جا کر، جو لوگ پارسا ہیں ان سے نصیحت لے، اس لیے کہ خود اپنا اثر ہوتا ہے. ہم نے خود دیکھا ہے کبھی کبھی لڑتے جھگڑتے ہوئے شوہر زوجہ آتے ہیں کہ ہم کو طلاق چاہیے ہے، عالم دین کے سامنے آ کر بیٹھے، سمجھایا. جو لڑتے ہوئے آئے تھے وہ واپس اتنے خوشحال ہو کر جاتے ہیں کہ گھر نہیں ریسٹورنٹ جاتے ہیں. کبھی کبھی زبان میں اثر ہوتا ہے. ایک ہمارے دوست مولانا بڑے ناراض اپنے علاقے سے، پورے گاؤں سے، پورے علاقے سے ناراض. خیریت کیا ہوا؟ ہم نے ہی پوچھا ان سے خیریت کیا ہوا. کہ یہ سب بڑے ناقدرے ہیں، قدر شناس نہیں ہیں. کیا ہو گیا بھائی؟ خیریت تو کہ میں نے نماز جمعہ کے خطبے میں ان کے درمیان یہ اعلان کیا کہ دیکھیں آپ حضرات میں سے بھی بہت سے بیمار ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کو چیک اپ کرانا ہوتا ہے، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کو بیماری ہی نہیں پتہ ہوتی تو علاج کیا کرائیں گے، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر کمزور ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھ کو جو اصل مشکل ہے وہ ہمارے نظر کی ہے، اور پریشان ہوتے ہیں کہ سر میں درد ہے، وہ بڑی پریشانیاں. ایک کام کیا جائے، اس علاقے میں اچھے خاصے مؤمن ڈاکٹرز ہیں، کیوں نہ ایک میڈیکل کیمپ لگایا جائے کہ جس میڈیکل کیمپ میں اپنے مؤمنین آئیں اور فری میں ان کا چیک اپ ہو، فری میں ان کو دوا بتائی جائے، فری میں ان کے لیے ساری سہولتیں. ایک دن کا کیمپ رکھا جائے. کہ میری بات کا اتنا اثر ہوا کہ جمعے کے بعد سنیچر بیچ میں ایک دن جو سنڈے آ رہا، چونکہ ظاہر ہے کہ سنڈے ہمارے وہاں آف ڈے ہے، سنڈے جو آیا اس دن ایک میڈیکل کیمپ رکھا گیا. بڑا شورا ہر طرف کہ مولانا صاحب کے کہنے سے میڈیکل کیمپ رکھا گیا ہے، بالکل فری آف کاسٹ ہے، جتنی بھی چیک اپ کرنے کی خرچے ہوں گے وہ سب دے دیے جائے، کوئی ڈاکٹر آپ سے خرچہ نہیں لے گا، سب کو آنا ہے. بڑا چرچا. میں نے کہا بھئی یہ تو خوش ہونے کی بات ہے، یہ قدر شناسی ہے، ناقدری نہیں ہے. آپ کیوں ناراض ہوئے؟ کہ اسی بات سے تو ناراض ہوں. بھئی کیا ہو گیا؟ کہ سنڈے کا دن آیا، میں سیٹرڈے کے رات میں انتظار کرتا رہا، حتیٰ رات آ گئی، سنڈے کی صبح آ گئی. وہ وقت آ گیا کہ جس وقت وہ کیمپ شروع ہونا تھا 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گئے، نماز کا ٹائم آ گیا. کوئی ایک بندہ میرے پاس نہیں آیا کہ مولانا صاحب چلیے آپ بھی کیمپ میں شرکت کر لیجئے، آپ مولانا ہیں آپ بھی آ جائیے. کسی ایک نے مجھے انوگریشن کرنا، ربن کاٹنا، بلانا، وہ سب تو دور، کسی نے مجھ کو بتایا بھی نہیں. آگے آفیشیلی لوگوں سے خبر ملتی رہی، کسی ایک نے آ کر، جبکہ میرے ہی کہنے سے کیمپ رکھا گیا. آپ نے کچھ غور فرمایا؟ ان کا اپنا شکوہ بجا تھا یا بیجا تھا؟ ان کا شکوہ بیجا تھا، اس لیے کہ اب میرے اس بات پہ توجہ دیجیے گا، اس لیے کہ جیسا پروگرام ہوتا ہے ویسے افراد بلائے جاتے ہیں. توجہ فرما رہے آپ؟ میڈیکل کیمپ ہے، ڈاکٹرز بلائے جائیں گے، وہاں کے اوپر نرس بلائی جائے گی، وہاں کے اوپر میڈیکل کے پریکٹیشنر بلائے جائیں گے، وہاں کے اوپر دوائیں بیچنے والے، فروخت کرنے والے مثلاً وہ گروپ بلایا جائے گا. مثال کے طور کے اوپر آپ کسی یونیورسٹی میں لیکچر ہے تو جس سبجیکٹ کا لیکچر دینا ہے اس سبجیکٹ کے پروفیسر کو بلایا جائے گا. وہاں کے اوپر ایسا تو نہیں ہوگا کہ مثلاً وہاں کے اوپر پروفیسر مثلاً سائنس کا اگر لیکچر لینا ہے تو کسی مثال کے طور پر ہسٹورین کو بلا لیا جائے. نہیں، اس کا میدان نہیں ہے. میں کھیل کا میدان ہے، اس کھیل کے میدان میں اگر انوگریشن کرنا ہے تو اسے بلایا جائے گا جس کو کھیل کے میدان میں مشہور ہوگا. وہاں کسی مولانا کا کام نہیں ہے. میڈیکل کیمپ میں بھی کسی مولانا کا کام نہیں ہے. تو اب آپ متوجہ ہو گئے اصل ہوتا کیا ہے؟ جیسا پروگرام ہوتا ہے ویسے افراد بلائے جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے میدان مباہلہ میں لے جانے کے لیے نہ اصحاب میں کسی کا انتخاب کیا، نہ ازواج میں کسی کا انتخاب کیا، نہ اپنے
اپنے کسی جانثار کو مدینے سے لیا، نہ اپنے کسی مہاجر کو مکہ معظمہ والوں میں سے لیا، بلکہ لے کر گئے تو صرف پنجتن پاک کو لے کر گئے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ جیسا پروگرام ہوتا ہے ویسے افراد لے جائے جاتے ہیں۔ بقیہ جنگوں میں اللہ کے رسول کے ساتھ تلوار اٹھا کر جنگ کرنا تھا، لیکن میدان مباہلہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر لعنت بھیجنا تھا۔ اور لعنت بھی کس پر بھیجنی تھی؟ قرآن کہہ رہے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے جوانوں کو لے کے آؤ، تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ، تم اپنے مردوں کو لے کر آؤ، اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے اور جھوٹوں پر لعنت بھیجیں گے۔ دیکھیے لعنت بھیجنے کا دو طریقہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ سامنے کوئی ایک انسان ہے، مثال کے کہا جائے تم پر لعنت معاذ اللہ، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ نہیں، سامنے موجود پر لعنت نہ بھیجی جائے بلکہ جھوٹے پر لعنت بھیجی جائے۔ تو اگر جھوٹے پر لعنت بھیجی جانی ہو تو ایسے موقع پر ایسے سچوں کو ساتھ لے جانا ہوگا کہ لعنت جب بھیجی جائے تو ادھر جائے، ادھر نہ رہ جائے۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ میدان مباہلہ میں ایسوں کو لے کر جانا ہے کہ جب وہ لعنت کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو لعنت ادھر ہی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پلٹ کے امت مسلمہ پہ آ جائے۔ یہاں جتنے مکے میں چھلکتے ہوئے مسلمان دکھائی دے رہے تھے، کوئی 50 سال میں اسلام لایا تھا، کوئی 40 سال میں اسلام لایا تھا، کوئی 35 سال میں اسلام لایا تھا، کوئی 20-22 سال میں اسلام لایا تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو پیدائشی مسلمان رہا ہو۔ اب آپ سمجھے، کسی نے 20 سال جھوٹ بولا تھا، کسی نے 35 سال جھوٹ بولا تھا، کسی نے 40 سال جھوٹ بولا تھا۔ اس پورے مدینہ طیبہ کے اتنے زیادہ اللہ کے بندوں کے درمیان اگر کچھ ایسی ذات تھیں کہ جو جھوٹوں پر لعنت بھیج سکتی تھیں تو صرف پنجتن پاک تھے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے سب کو ان کے گھروں میں چھوڑ دیا، صرف پنجتن پاک کو لے کر آئے، امت کو یہ پیغام دیا تم جس کو چاہو سچا کہو، لیکن رسول کی نگاہ میں صرف پنجتن سچے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پہ۔ اب آپ متوجہ ہوئے کہ جن کو امت سچا کہتی ہے، متوجہ ہیں، ایک صاحب کو امت سچا کہتی ہے، ان کو بھی رسول اللہ میدان مباہلہ میں نہیں لے گئے۔ آپ متوجہ ہیں کس کو میں کہہ رہا ہوں؟ جس کو امت سچا کہہ رہی ہے انہیں بھی رسول اللہ لے کر نہیں گئے۔ یہ پیغام ساری کائنات کو دیا کہ عقیدتوں کی بیساکھی پر سچا بننا اور ہے، اللہ کی نگاہ میں سچا ہونا اور ہے۔ یہ پنجتن پاک ہیں جو سچے ہیں، اور اسی بنا پر اس میدان مباہلہ میں اللہ کے رسول، اچھا ایسا نہیں ہے رات بھر تیاریاں کی ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں تیاریاں کر رہے تھے کہ کل صبح ہم ایسا ماما پہن کے جائیں گے، ایسی ردا پہن کے جائیں گے، یہ لباس پہن کے جانا ہے، اس انداز میں ہم چلتے ہوئے کیوں؟ جانتے تھے کہ بہت بڑی فضیلت ملنے والی ہے۔ لیکن جب صبح میں رسالت مآب نکلے ہیں تو صرف اپنے ہمراہ سرکار امیر المؤمنین جناب سید عالمیان امام حسن امام حسین ان سب کو لیا اور میدان مباہلہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ اچھا آپ بھی اگر غور کریں، بقیہ سارے میدان اور مباہلہ کا میدان بالکل الگ ہے۔ بقیہ میدان میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ عیسائی سامنے سے ہٹ گئے ہوں، صرف میدان مباہلہ میں ہٹے ہیں۔ کیوں؟ وجہ ایک ہے، دیکھیے تلوار چلانے کے موقع پر زیادہ زیادہ ہوگا کہ انسان قتل ہو جائے گا، لیکن اگر زبان کا مرحلہ آ جائے تو وہ بھی جانتے تھے کہ نسلوں پہ اس کا اثر پڑنے والا ہے، لہٰذا اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے میدان مباہلہ سے واپس گئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب میدان مباہلہ سے رسالت مآب واپس تشریف لائے ہیں تو یہ مسلمان اس بات پر تو خوش ہیں کہ مباہلہ میں رسالت مآب جیت گئے، اس بات پر بھی خوش تھے کہ اچھا ہوا کہ مباہلہ میں ہم نہیں گئے تھے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ تلوار سے بچنے کے لیے تو پہاڑ پہ جایا جا سکتا ہے، لعنت سے فرار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔
اللہ نے جو انتظام کیا ہے، میں اسی طرف آپ کو لے کے آ گیا کہ جو فضیلت سب سے بڑی سرکار امیر المؤمنین کی ہے، جو انتظام، جو حکم پروردگار تھا اللہ کے رسول اسی انداز سے میدان مباہلہ میں آئے ہیں۔ پھر سے میں آیت پڑھ دیتا ہوں، اب میں ترجمہ کروں گا پورا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61۔ ارشاد رب العزت ہے کہ آپ کے اپنی دلیلوں کے پیش کر دینے کے باوجود، علم کے آ جانے کے باوجود اب بھی اگر یہ اکڑ رہے ہیں اور آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، فقل، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیے، تعالو، آ جاؤ، ندعو، ہم بلائیں کس کو؟ ابناءنا و ابناءکم، اپنے بیٹوں کو اور تم سب اپنے بیٹوں کو۔ ترتیب میں سب سے پہلے بیٹے ہیں، اس کے بعد وَالنِّسَاءَنَا وَالنِّسَاءَكُمْ، پھر دوسرے مرحلے میں اپنی خواتین کو ہم لے کر آئیں، تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ۔ تیسرے مرحلے میں وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں، تم سب اپنے نفسوں کو لے کر آؤ۔ اللہ نے صاف طور پر ایک ترتیب رکھی تھی، اور اس ترتیب میں رسالت مآب نے پورا خیال کیا ہے۔ وجہ کیا ہے میں ابھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہم اپنے بچوں، کہہ دیجئے پیغمبر کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، رسالت مآب اپنے ساتھ امام حسن امام حسین کو لے کر آ رہے ہیں۔ ہم اپنی خواتین کو لے کر آئیں گے، اللہ کے رسول اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو صرف لے کر گئے، کسی اور خاتون کو ساتھ میں نہیں لیا۔ فرمایا اللہ نے کہ اے پیغمبر کہہ دیے کہ ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے، سرکار رسالت مآب اپنے ساتھ سرکار امیر المؤمنین کو لے کر آئے ہیں، پورے مدینے سے کسی ایک کو ساتھ بھی نہیں لیا۔ اچھا، اس میں بھی ترتیب ہے۔ معمولاً آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے اگر گھر کے بقیہ افراد کے ساتھ چل رہے ہوں تو یا ماں کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں یا والد کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، لیکن میدان مباہلہ میں جب رسالت مآب کے ساتھ آ رہے ہیں تو ایک شہزادے کو رسول اللہ نے اپنے آغوش میں لے رکھا ہے اور ایک انگلی پکڑ کے ساتھ میں چل رہے ہیں، پیچھے نہیں۔ اچھا، معمولاً ہوتا یہ ہے کہ ایک عام طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب شوہر بھی چل رہا ہو، زوجہ بھی چل رہی ہو، تو یا تو زوجہ ساتھ میں چلتی ہیں، یا ہمارے وہاں کلچر ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ جس میں زوجہ پیچھے چل رہی ہو، شوہر آگے چل رہا ہو۔ لیکن شاید ہی آپ نے کہیں دیکھا ہو کہ زوجہ آگے چل رہی ہو، شوہر پیچھے چل رہا ہو، کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ زیادہ زیادہ ساتھ میں چلے گی، ظاہر ہونا بھی چاہیے، لیکن نہیں، اہتمام یہ ہے کہ جناب سیدہ پیچھے نہیں ہے، آگے چل رہی ہیں، امیر المؤمنین پیچھے چل رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جناب سیدہ کے قدموں پر اپنے قدموں کو رکھ کر امیر المؤمنین نے نقوش قدم کو مٹا کر دنیا کو پیغام دیا کہ عظمت سیدہ کو تو پہچانو، سیدہ کی ذات اتنی بلند ہے کہ ان کے نقش قدم تک ایک عام انسان بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور اب عظمت تو آپ غور فرمائیں جناب سیدہ کی، آگے رسالت ہے، پیچھے امامت ہے، درمیان میں سیدہ ہیں، یعنی ایک قدم آپ آگے بڑھ جائیں تو رسالت تک پہنچ جائیں، ٹھہر جائیں تو امامت آپ تک آ جائے گی۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور اب اس شان کے ساتھ میدان مباہلہ میں اللہ کا رسول اور اس عظمت اہل بیت کے ساتھ تشریف لا رہی ہیں۔ اور اب میں آپ کو لے کے اس مرحلے تک آ گیا کہ سب سے بڑی فضیلت اس میدان مباہلہ میں یہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے 2 موقعوں پر اور ایک حدیث میں ایک موقع پر اللہ نے اپنے رسول کو ایک حکم دیا۔ اب میں تھوڑی سی تمہید بیان کروں گا تاکہ ہمارے ذہن متوجہ ہو جائیں۔ دیکھیے، اللہ مجھ سے کہہ دے کہ نماز پڑھو، میں نماز نہ پڑھوں مسلمان رہوں گا؟ نہیں۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، میں کہوں روزہ نہیں رکھوں گا؟ اچھا، 1-2 دفعہ چھوڑ دینا تو الگ بات ہے، مسلسل نہ رکھوں روزہ، ابھی بھی مسلمان رہوں گا؟ نہیں ہو سکتا۔
میں ایک عام مسلمان اگر حکم پروردگار کو نہ مانوں اسلام سے باہر، اور اگر رسول اللہ نہ مانے تو معاذ اللہ بچے ہی نہیں کچھ، پھر تو رسالت بھی نہیں بچ سکتی ہے۔ اب میں ایک آیت شریفہ سورہ نساء کی آیت نمبر 86 آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور آپ ساری امت مسلمہ کے سامنے اس آیت کو پیش کر سکتے ہیں۔ ساری امت مسلمہ سے پوچھ لی، کسی کے پاس جواب نہیں ہے سوائے اس قوم کے پاس۔ آیت کیا ہے؟ قرآن مجید اپنے پیغمبر کو ایک حکم دے رہا ہے، اور وہ بھی ایک ایسا منفرد حکم ہے کہ جس پر رسول اللہ نے پوری زندگی میں ایک بار بھی عمل نہیں کیا۔ عجیب ہے، ایک بار بھی نہیں عمل کیا۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ 2-4 بار نہیں کیا، ایک بار کر لیا، 5 بار کر لیا، 10 بار نہیں، ایک بار بھی نہیں۔ 23 سال کی زندگی میں رسول اللہ نے ایک دفعہ بھی عمل نہیں کیا ہے، اور حکم پروردگار ہے، اور لہجہ بڑا الگ ہے، بالکل منفرد لہجہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت سورہ نساء آیت نمبر 86 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک۔ ترجمہ آپ دیکھ لیجیے گا جا کے قرآن کا، پھر سے میں عرض کر، سورہ نساء آیت نمبر 86 قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ اے پیغمبر، آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے۔ قتال اور جہاد میں فرق ہے۔ جہاد کہتے ہیں کسی بھی مشکل کام کو کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ انسان میدان میں کھڑے ہو کے لڑائی کر رہا ہے، یہ چونکہ مشکل کام ہے لہذا جہاد ہے۔ انسان اللہ کی راہ میں علم حاصل کر رہا ہے، مشکل کام ہے اس لیے جہاد ہے، اور اسی سے مجتہد بنتا ہے۔ اسی جہاد سے لفظ مجتہد ہے۔ کیوں؟ مستقل مشکلات کو برداشت کر کے وہ اس بلندی تک پہنچا، لہذا درجہ اجتہاد مل گیا اور یہ مجتہد بنا۔ متوجہ ہوئے آپ؟ جہاد ہر مشکل کام کو انجام دینا کہلاتا ہے، لیکن قتال کہتے ہیں بڑھ بڑھ کے دشمن پہ تلوار سے حملہ کرنا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فقاتل فی سبیل اللہ، اے پیغمبر آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے۔ غور فرمایا آپ نے، قتال کا حکم ہے، جہاد کا حکم نہیں ہے۔ جہاد کا حکم ہوتا رسول اللہ کسی بھی پیغام کو پہنچانے کے لیے جا رہے ہوں، راستے میں کوئی مشکل آئی، یہ جہاد کہلاتا۔ رسول اللہ حتیٰ میدان جنگ میں آ گئے، یہ جہاد ہو گیا۔ جہاد میں تلوار اٹھانا ضروری نہیں ہے، جہاد میں لڑنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے ایک انسان ہے، مثلا عزاداری ہے، عزاداری میں صرف ماتم کرنا ہی عزاداری نہیں ہے۔ وہ انسان جو علم مبارک کو اٹھائے ہے، اس نے ایک بار بھی ماتم نہیں کیا، لیکن وہ عزادار ہے۔ ایک وہ انسان جو سبیل پہ لوگوں کو پانی پلا رہا ہے، وہ بھی پانی پلا رہا ہے، لہٰذا ماتم نہیں کر رہا ہے، پھر بھی عزادار ہے۔ تو جہاد کامن ورڈ ہے، اس میں سارے کام آ جاتے، لیکن اللہ نے وہ کامن ورڈ یوز نہیں کیا ہے۔ فجاہد فی سبیل اللہ نہیں کہا کہ اے پیغمبر آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، بلکہ حکم کیا ہے؟ فقاتل فی سبیل اللہ، اے پیغمبر آپ اللہ کی راہ میں جنگ کیجئے، لڑیے، تلوار اٹھائیے، لوگوں پہ حملہ کیجئے۔ رسول اللہ نے لڑائی کی؟ کبھی کسی میدان میں رسول اللہ کے ہاتھ میں تلوار دکھائی دی؟ کسی ایک بھی جنگ میں؟ حتیٰ آپ جانتے ہیں رسول اللہ کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، رسول اللہ کے خلاف پروپیگنڈے ہوئے، رسول اللہ کے خلاف تاریخ بدلی گئی، رسول اللہ کی سیرت کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی۔ حتیٰ دشمن نے بھی یہ نہیں لکھا کہ رسول اللہ نے تلوار اٹھائی، کسی نے نہیں لکھا ہے۔ یہ عجیب ہے، دشمن نے بھی اقرار کیا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں تلوار نہیں اٹھائی۔ اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں حکم پروردگار پہ عمل نہ کروں تو مسلمان نہ رہ جاؤں؟ رسول اللہ صراحت سے کہہ رہا ہے فقاتل، اے پیغمبر آپ قتال کیجئے، ایک دفعہ بھی قتال نہیں کیا آپ نے۔
حضور اکرم کے پاس تلوار تھی لیکن آپ نے اٹھائی نہیں، کبھی نہیں، حتیٰ وہ تازیانہ کہ جس تازیانے کو استعمال کیا جاتا تھا جانوروں کو سدھارنے کے لیے، مثلا ایک انسان ناقے پہ بیٹھا ہے، تازیانہ اس لیے مارے گا تاکہ یہ ناقہ ٹھیک سے چلے، رسول اللہ نے تازیانہ بھی استعمال نہیں فرمایا ہے۔ عجیب ہے، نہ تازیانہ استعمال کیا، نہ تلوار استعمال فرمائی، نہ نیزہ استعمال فرمایا، نہ خنجر استعمال فرمایا، کچھ بھی نہیں استعمال کیا۔ اے میرے پروردگار، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، حکم دے رہا ہے تو اور پیغمبر عمل نہیں کر رہے۔ اچھا، اس کے بعد جو لفظ ہے وہ اور زیادہ سنگین ہے۔ آپ پوری آیت کیا فقرہ کیا تھا؟ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک۔ اے پیغمبر، یہ کام آپ خود کیجئے گا، کوئی اور نہیں کرے گا۔ کتنا شدید جملہ ہے، پیغمبر آپ قتال فرمائیں اور یہ کام آپ خود کیجئے گا۔ اچھا، یہ تو آپ حصر ہو گیا نا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں کہوں پانی لے آئیے، کوئی بھی گیا پانی لے کے آ گیا، کہا بھئی مجمع نے کسی ایک نے عمل کر لیا، ہو گیا کافی۔ لیکن اگر میں کوئی صاحبزادے آپ جائیے پانی لائیے، تو آپ بقیہ سب لے آئے پانی، اگر اس نے نہیں مانا تو کہا جائے گا کہ پھر کام نہیں ہوا۔ متوجہ ہیں؟ اللہ نے صراحت سے کہا ہے کہ لا تکلف الا نفسک، اے پیغمبر یہ کام آپ خود کیجئے گا، آپ کے علاوہ کوئی اور کرے تو یہ کام آپ کا شمار نہیں ہوگا۔ حکم پروردگار پیغمبر کے لیے ہے۔ ساری امت مسلمہ سے آپ پوچھ لیجئے، رسول اللہ نے کہیں ایک بھی میدان میں تلوار نہیں اٹھائی ہے۔ اے میرے پروردگار، میں کیا کروں، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے قتال نہیں کیا، اور حکم قرآن یہ ہے، حکم پروردگار یہ ہے کہ پیغمبر کو قتال کرنا ہے۔ اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اگر یہ ثابت نہ ہوا کہ رسول اللہ نے قتال کیا ہے تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا، رسالت خطرے میں آ جائے گی، نبوت پہ حرف آئے گا، پورا اسلام دائرہ سوال میں آ جائے گا۔ اب یہ کیا کیا جائے؟ شاید آواز قدرت آئے کہ نادان، وہ آیت کا اگلا ٹکڑا بھی تو دیکھو، میں نے کیا کہا ہے، لا تکلف الا نفسک۔ اے پیغمبر یہ کام وہی کرے جو نفس پیغمبر ہو۔ اب آپ متوجہ، اب آپ متوجہ ہوئے کہ نفس پیغمبر کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ حکم رسالت ماپ کو دیا جا رہا ہے اور قتال نفس پیغمبر کر رہا ہے۔ اگر تاریخ رسالت ماپ سے امیر المؤمنین کو ہٹا دیا جائے تو پھر آپ یقین جانیں نہ رسالت بچے گی نہ نبوت باقی رہ جائے گی۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یہ دوسرا موقع ہے، اور تیسرا موقع، ایک یہ موقع آیا مباہلے کا، دوسرا موقع آیا کہ جس میں نے عرض کیا کہ سرکار امیر المؤمنین نے رسول اللہ کی طرف سے قتال کیا ہے۔ یہ جتنی جنگوں میں رسالت مآب کے ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے، امیر المؤمنین کے دست مبارک میں تلوار ہے، یہ جنگوں میں رسول اللہ کی طرف سے امیر المؤمنین تلوار اٹھا رہی ہیں۔ تو اب جملہ کہنے دیجئے، اگر امیر المؤمنین کی جنگ پیغمبر ہے تو امیر المؤمنین کے سامنے آنے والا رسول اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ پھر نہ کہیے کہ وہ بہت اچھے تھے، انہوں نے تو قرآن لکھا تھا، قرآن نہیں لکھا ہے۔ کتنی بھی بڑی شخصیت ہو جائے، اگر وہ امیر المؤمنین کی تلوار کے سامنے آ گئی تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اور جو رسول اللہ کے سامنے آ جاتا ہے وہ بلندیوں کے ہونے کے باوجود نہ مسلمان رہ جاتا ہے نہ اللہ کا بندہ رہ جاتا ہے۔ تیسرا موقع کب آیا؟ وہی جو میں نے اس دن عرض کیا تھا غدیر کی محفل میں۔ اللہ نے سورہ براءت کو نازل، جلدی عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے ایک مرحلے تک آپ کو پہنچانا ہے، بات کو مکمل کرنا ہے۔ سورہ براءت کو اللہ نے نازل فرمایا اور اللہ کے رسول نے ایک صاحب کو دیا کہ جاؤ براءت کا سورہ پڑھ کر مکے کے لوگوں کے درمیان پڑھو اور واپس آ جانا۔ آدھے راستے میں یہ جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ڈرتے ہوئے جا رہے تھے، بڑے خوف زدہ تھے، اس لیے کہ سورہ براءت کا پہنچانا بڑا مشکل کام تھا۔ سورہ براءت میں اللہ نے مشرکوں کے خلاف اللہ کے اسٹینڈ کا مکمل طور پہ ذکر کیا ہے،
اور یہ سارا مکہ چھلک رہا تھا ان لوگوں سے. بڑا مشکل مرحلہ تھا ان کے درمیان جا کر سورہ برات پڑھنا. گئے آدھے راستے میں امیر المؤمنین آئے اور آنے کے بعد روکا اور کہا کہ آپ واپس مدینے جائیں, مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں یہ پیغام پروردگار سورہ برات کی شکل میں ان مکے کے مشرکین تک پہنچاؤں. بڑا اچھا سکون ملا, الحمدللہ. بڑا اچھا ہوا کہ آدھے راستے سے, لیکن ظاہر ہے کہ اب اپنی ریپوٹیشن بھی بچانی ہے. پوری قوم برا بھلا کہے گی, بیٹی برا بھلا کہے گی, سبھی لوگ برا بھلا کہیں گے کہ آپ چلے آئے واپس. تو اب بڑی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے حضور اکرم کے پاس آئے کہ آفیہ نزل شیئن, کیا میرے بارے میں اللہ کا کوئی حکم آیا کہ آپ نے مجھے آدھے راستے سے واپس بلایا؟ اب یہیں سے جملہ سنیے گا. حضور اکرم نے فرمایا کہ تمہارے میرے پاس سے اٹھ کر جانے کے بعد جبریل امین میرے پاس آئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ سورہ برات کی تبلیغ یا انتا, اے پیغمبر آپ فرمائیں گے, اور نفسک, یا وہ پیغام پہنچائے گا جو آپ کا نفس ہوگا. آپ متوجہ ہوئے؟ یعنی اس کے معنی ہے جس کو بلایا ہے وہ اور ہے, جس کو بھیجا ہے وہ اور ہے, جسے بھیجا ہے وہ نفس پیغمبر ہے, جسے واپس بلایا ہے وہ سب ہو سکتا ہے, نفس پیغمبر نہیں ہو سکتا ہے. مطلب اس لیے اللہ نے کہا تھا کہ یا آپ یا نفس پیغمبر پہنچائے. اب آئیے میں آپ کو لے کر آ گیا اس حدیث شریف تک کہ جس کو ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا یہی خراسان ہے. غور سے آپ سنیں, معصوم کی حدیث ہے اور حدیث کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. خراسان مولا تشریف فرما ہے. مأمون نے ایک دن مولا سے فرمایا کہ اخبرنی بأکبر فضیلت لامیر المؤمنین یدل علیہا القرآن. اے مولا, کوئی ایسی فضیلت امیر المؤمنین کی جو سب سے بڑی ہو, وہ بیان فرمائیے کہ جس کو آپ قرآن سے ثابت کیجئے گا. قرآن سے فضیلت ہونی چاہیے, سب سے بڑی فضیلت. مولا نے وہاں پہ جواب دیا, فرماتے ہیں کہ فضیلتہ فی المباہلہ, امیر المؤمنین کی سب سے بڑی فضیلت میدان مباہلہ کی اس آیے شریفہ میں ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا تھا. اور اس کے بعد پھر مولا نے فرمایا کہ فقال اللہ عز وجل, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. پوری آیت پڑھی, سورہ آل عمران آیت نمبر 61. اس کے بعد فرمایا کہ اس میدان مباہلہ میں اللہ کے رسول نے بیٹوں کی جگہ پر امام حسن امام حسین کو لیا, بیٹی کو لیا خواتین کی جگہ پر, اور اپنے نفس کی جگہ امیر المؤمنین کو لیا. اور اس کے بعد جملہ فرماتے ہیں میرے مولا کہ اس میدان مباہلہ میں اللہ کے حکم سے نفس پیغمبر کا اعلان ہوا, وہ امیر المؤمنین قرار پائے. وقد ثبت انہ ما من احد من خلق اللہ اعظم واجل من رسول اللہ. اس کائنات میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو رسول اللہ سے افضل ہو. فوجب ان لا يكون احد افضل بنفس رسول اللہ. لہذا جب کوئی اللہ کے رسول سے اس کائنات میں افضل نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول کے نفس سے بھی افضل کوئی کائنات میں نہیں ہو سکتا ہے. اب سارا مسئلہ حل ہو گیا. اللہ کے رسول کو فضیلت اللہ نے انبیاء پہ دی ہے, رسولوں پہ دی ہے, ملائکہ پہ دی ہے, سارے انسانوں پہ دی ہے, ساری کائنات پہ دی ہے. اب نہ کہو کہ نفس پیغمبر امیر المؤمنین کیسے انبیاء سے افضل ہو سکتے ہیں. جیسے پیغمبر افضل ہیں ویسے ہی نفس پیغمبر کی بنا پہ امیر المؤمنین بھی افضل ہیں. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے درمیان ابھی کچھ دنوں پہلے شروع ہوا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ امیر المؤمنین انبیاء سے افضل ہو جائیں. انبیاء سے اسی بنا پر افضل ہیں کہ نفس پیغمبر ہیں. نفس پیغمبر کے معنی ہی یہی ہیں, جتنی فضیلتیں اللہ نے رسول اللہ کو دی ہیں وہ ساری فضیلتیں امیر المؤمنین کے پاس ہیں. اور یہ میں نے اس لیے عرض کیا تاکہ انسان اپنے عقیدے کی دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بنے.
کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو امیر المؤمنین کا فالوور بنایا ہے. ہمیں سب سے زیادہ ناز امیر المؤمنین کی ذات پر ہے. میں آخری مرحلے میں لے کر آپ کو آ گیا، لیکن یہ آخری مرحلہ بھی میں مشکل سے، میرے پاس جو وقت بچا ہے اس کی وجہ سے 12-13 منٹ کے اندر اپنی بات پوری کر دوں گا. حضور اکرم جس موقع پر میدان مباہلہ میں داخل، تاریخ طبری میں بھی ہے، یہ جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں یہ ساری تاریخوں نے لکھا ہے، حتیٰ برادران اہل سنت کی تاریخ میں بھی ہے. حضور اکرم اچانک اس میدان مباہلہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک جگہ پہ اچانک رکے، اور رک کر، اب پوری سچویشن پہ غور فرمائیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. حضور اکرم نے رک کر اپنے پورے وجود کو گھمایا اور ایک جملہ فرمایا. یہ جملہ کس سے کہہ رہے تھے آپ بتائیں کس سے یہ خطاب تھا؟ اگر امام حسین سے کہنا ہوتا تو وہ تو ساتھ میں بغل میں بالکل آپ کی آغوش میں تھے، ان سے گھوم کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر امام حسین سے، امام حسن سے کہنا ہوتا تو وہ ساتھ میں بغل میں چل رہے تھے، پھر بھی گھومنے کی ضرورت نہیں تھی. اور اگر آپ جیسا فرما رہے ہیں کہ امیر المؤمنین سے کہنا تھا تو گھومنے کے بعد امیر المؤمنین کی طرف چہرہ نہیں ہوگا، بلکہ امیر المؤمنین سے کہنا ہو تو باقاعدہ پیچھے آنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ درمیان میں ایک اور ذات ہیں کہ جن تک بات پہنچے گی امیر المؤمنین ان کے پیچھے ہیں. ترتیب ہے، بالکل ترتیب سے چل رہے تھے. اب یہاں پر اگر رسول اللہ نے کوئی بات کہی تو اب یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ کا جملہ سنیں گے واقعاً ہماری جان نثار ہو جائے. حضور اکرم اچانک ٹھہرے، گھومے، اور جو سامنے موجود ہے ان سے ایک جملہ فرماتے ہیں کہ اذا دعوت فامنوا. میں میدان مباہلہ میں قدم رکھ رہا ہوں، مباہلہ میں جا کر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، میری دعا پر آمین کہہ دینا. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے یہ. کائنات کا سب سے عظیم رسول اللہ سے، رسول اللہ سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے. آپ کیوں ایک عالم دین مل جائے کہتے ہیں مولانا دعا کیجئے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کو اللہ سے اپنے سے زیادہ قریب محسوس کرتے ہیں. آپ جس موقع کے اوپر مثلا کسی مجتہد کے پاس، آیت اللہ کے پاس پہنچ جائیں، آپ کہتے ہیں دعا کر دی. کیوں؟ وہ ان سے زیادہ اللہ سے قریب ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ اگر اللہ کے رسول نے کسی ذات سے یہ بات کہی کہ میری دعا پر آمین کہہ دینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جناب سیدہ کی عظمت کو ابھی اس کائنات نے پہچانا نہیں ہے. عظمت سیدہ یہ ہے کہ کائنات کی جو فخر ذات ہے، سب سے عظیم ذات ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کے بعد جناب سیدہ آمین کہہ دیں. بس جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں. جب کائنات کے رسول اپنی دعاؤں کے لیے جناب سیدہ کی آمین تلاش کرتے ہیں تو اس امت کی دعا سیدہ کی آمین کے بغیر کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اور اب آپ سمجھے کیوں اس میدان مباہلہ میں سیدہ کو اللہ کے نے بیچ میں رکھا تھا. کیوں بیچ میں رکھا تھا؟ خدا چاہتا تو ترتیب، ظاہر ہے کہ یہ ترتیب اللہ کے رسول نے اس آیت کی بنا پر برقرار رکھی. آیت میں اللہ چاہتا تو یہ کام ہو سکتا تھا. بیٹے، اس کے بعد نفس پیغمبر، اس کے بعد بیٹی پیغمبر اسلام کی، یہ ترتیب ہو سکتی تھی، لیکن نہیں. اللہ نے جناب سیدہ کو درمیان میں رکھا. اور آج جو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، آج ہی کے دن نازل ہوئی ہے، اس میں بھی اللہ نے جناب سیدہ کو مرکز میں رکھا ہے. جب طہارت کا مرحلہ آئے گا تب بھی سیدہ درمیان میں رہیں گی، جب صداقت کا مرحلہ آئے گا تب بھی سیدہ درمیان میں رہیں گی. میں جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر دوں، اگر گھر کے اندر کی بات ہوگی تب بھی سیدہ بیچ میں قرار پائیں گی، اور اگر گھر کے باہر میدان کی بات ہوگی تب بھی سیدہ درمیان میں قرار پائیں گی. اور اسی لیے سب سے عظیم واسطہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی ہے تو جناب سیدہ ہے.
میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا. سیدہ کی دعا، سیدہ کی آمین، سیدہ کا توسل، سیدہ کے ذریعے سے اپنی باتوں کو اللہ تک پہنچانا، یہ سب سے عظیم سعادت ہے. دونوں جگہوں پر، صلوات میں بھی توسل میں بھی. اللہم صلی علی فاطمہ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا أَن تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. بعدد ما احاط به علمک. پروردگار سیدہ کا واسطہ، ان کے والد کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کے بیٹوں کا واسطہ، اور جو راز تو نے سیدہ کے حوالے کیا اس راز کا واسطہ کہ تو کیا کرے اس تعداد میں کہ جس تعداد کو صرف تو جانتا ہے، اس تعداد میں یہ صلوات کو سیدہ پہ نازل فرما. یہ ایک جملہ، اور یہی جملہ توسل کے موقع پر بھی ہے. الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک. یہی جملہ جلدی جلدی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. اسی ظاہر ہے کہ آج کا دن پنجتن پاک سے توسل کا دن ہے. آج کا دن اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا دن ہے. اور میں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی کے کسی مرحلے میں پہنچنے کے بعد انسان جب مشکلات محسوس کرے تو توسل کرنا چاہیے. توسل کا یہ جملہ بڑا قیمتی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں. الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک. یہ جملہ بڑا اہم ہے اور اس کو ہم سبھی کو لکھنا چاہیے، اپنے پاس رکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اور متعدد موقعوں پر اس کے ذریعے سے توسل کرنا چاہیے. تہران میں ابو الفضل مازندرانی نام کا ایک طالب علم، یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب مرجعیت تھی آیت اللہ العظمیٰ میرزائے شیرازی رحمت اللہ علیہ کے پاس. بڑی عظیم الشان شخصیت. ظاہر ہے کہ اب وقت نہیں ہے کہ میں ان کی شخصیت سے متعلق کچھ بات عرض کروں، لیکن اصل واقعے تک میں آپ کو لے کے آ جاؤں. اسی تہران میں یہی ابو القاسم مازندرانی، عالم یہ ہے کہ اس مازندران کی ایک خاتون نے وعدہ کیا کہ میں تمہاری پوری پڑھائی کی ذمہ داری لیتی ہوں. آسان نہیں ہوتا طالب علم بننا، پڑھنا، آگے بڑھنا بڑا مشکل سخت مرحلہ. اسی لیے مجتہد اسی لیے بنتا ہے انسان، بڑی مشکلات برداشت کرتا ہے، بڑی سختیاں. اس زمانے میں حالات اور مختلف تھے کہ جس زمانے میں انسانوں کے لیے شہریے وغیرہ کا انتظام اور سخت تھا. اس خاتون نے کہا تھا تم پڑھائی کرو پوری طرح سے اطمینان کے ساتھ، میں تمہارا خرچہ برداشت کروں. ہوتا کیا تھا، اس خاتون کا مازندران میں رائس کا بزنس تھا. آپ جانتے ہیں کہ یہ 2 بار اگر چاہے انسان تو 2 بار کھیتوں میں پیدا ہوتا ہے یہ چاول. اس نے وعدہ کیا تھا سال میں 2 بار بھجواتی تھی وہ چاول کے بورے، اور کہہ دیا تھا اس نے کہ جتنا تم خود استعمال کرو، جتنا زیادہ ہوگا اس کو فروخت کر دینا، تو فروخت کر کے جو رقم آئے گی بقیہ ساری چیزوں میں تم استعمال کر لینا. اس طرح سے تمہاری زندگی اچھی گزرے گی. اچھا طریقہ کار چل رہا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا 6 مہینے میں آنا ہے تو اس کو پتا تھا، مثلاً سمجھانے کے لیے، مثلاً پتا ہے کہ جولائی میں آنا ہے، تو اب وہ جون آیا، مئی آئی، تبھی اسی وقت سے پیسہ ختم ہو گیا تو لوگوں سے قرضہ بھی لے لیتا تھا، جولائی میں پیسہ دے دیں گے، چونکہ جولائی میں آ جائے گا چاول، رائس بوریاں آ جائیں گی، پھر وہ فروخت کر کے دے دے گا پیسہ. ہر سال کا یہی طریقہ کار چل رہا تھا. 6 مہینے پہ کچھ بوریاں آ جاتی تھی، ساری زندگی اچھی چل رہی تھی اس کی. ایک دفعہ مثلاً جو سمجھانے کے لیے میں نے جولائی کہا تھا تو اسی کو مثال میں لے آؤں میں، مثلاً جولائی کے مہینے کے آنے سے پہلے اس نے سب سے قرضے وغیرہ لے لیے، ان سے لے لیا، ان سے لے لیا، ان سے لے لیا کہ بھائی جولائی آ رہا ہے میں دے دوں گا تمہیں. جولائی آئی لیکن چاول کی بوریاں نہیں آئی، یہ خط آ گیا، بیٹا میں شرمندہ ہوں، اس سال سوکھا پڑ گیا تھا جس کی بنا پر اناج پیدا ہی نہیں ہوا. بیٹا یہ 6 مہینے کسی طرح سے سنبھال لو، گزار لو، اگلی دفعہ میں دونوں دفعہ کا بھیج دوں گا ایک ساتھ. بات تو اس کی صحیح تھی، وہ بھی کیا کرے، لیکن اب اس کے لیے تو بہت بڑی مصیبت بن گئی. جن لوگوں سے قرضہ لیا ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے. ہر ایک گزرے گا تو سلام کرے گا، سلام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھائی اب وقت آ گیا پیسہ واپس کرو.
اچھا ادھر سے بھی 6 مہینے گزارنے ہیں، اس لیے کہ اب جو اگلی دفعہ بھیجے گی تو 6 مہینے بعد بھیجے گی، میں کیسے گزاروں گا؟ اتنا پریشان، اتنا منقلب، اتنا مضطرب کہ کچھ سمجھ ہی بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے توسل کیا جناب سید عالمیان سے، اسی جملے کے ذریعے جو میں نے ابھی عرض کیا نا، اس کو 530 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے۔ پڑھنا شروع کیا اس نے، آپ کو تعجب ہوگا 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک دن اسی کے مدرسے کے دروازے پر اس تہران کا سب سے بڑا بزنس مین، یہ عجیب ہے، جب سیدہ کچھ عطا کرتی ہیں تو عزت کے ساتھ دیتی ہیں۔ سب سے بڑا بزنس مین آیا، دروازے پہ کھڑا ہے، کہ تم لوگ کے درمیان ابو الفضل مازندرانی کون ہے؟ اچھا لوگ جانتے تھے، سارے طلاب اس کو پہچانتے تھے، مشہور آدمی تھا، سب سے بڑا بزنس مین تھا، ملینئر تھا وہاں کا۔ سب نے کہا، جب پہچان گئے وہ فلاں ابو الفضل ہے، یہ کیوں آیا ہے، کیا ہو گیا، کیا کام ہے اس کو ابو الفضل؟ سب آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ابو الفضل کو بلایا گیا، آئے سامنے کھڑے ہوئے، پوچھا تم ہی ابو الفضل ہو؟ کہا میں ابو الفضل ہوں۔ کہ آج کے بعد سے تمہاری پڑھائی کی پوری ذمہ داری میری۔ اچھا کسی کو نہیں پتا ہے، اس ابو الفضل کے علاوہ نہ ساتھیوں کو پتا ہے، نہ وہاں کے ٹیچرز کو پتا ہے، نہ پرنسپل کو پتا ہے، نہ خادم کو پتا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا ہے کہ کیا ہوا کیا ہے۔ اچھا سب جمع ہے کہ وہ کہہ رہا ہے آج سے تمہاری ساری تعلیم کی ذمہ داری میری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس سامرہ سے، آپ جانتے ہیں کہ آیت اللہ العظمیٰ مرزا شیرازی اس زمانے میں سامرہ میں مقیم تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ نجف سے وہ سامرہ اس لیے گئے تھے تاکہ سامرہ میں یہ جو پاپولیشن تھی غیروں کی زیادہ تھی، اپنے کم تھے، یہ بیلنس کیا جا سکے کہ کچھ مومنین بھی وہاں پہ آ کے رکیں، رہنے لگ جائیں، تاکہ سامرہ کی اس پاپولیشن میں اپنے شیعہ مومنین بھی آ جائیں۔ لہٰذا وہ اپنی مرجعیت کے ساتھ وہاں پہ گئے تھے اور وہیں پر قیام پذیر تھے۔ بڑے واقعات ہیں ان کے وہاں کے۔ میرے پاس سامرہ سے، عراق سے خط آیا ہے، اور جس میں لکھا ہے کہ ایک طالب علم فلاں مدرسے میں ابو الفضل مازندرانی کے نام سے ہے، آج کے بعد سے جتنا اس کا خرچہ ہے سب کو اٹھانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ آپ متوجہ ہوئے، یہ تو بڑا حیرت میں تعجب میں، میں نے ابھی 1 ہفتے پہلے یہ توسل شروع کیا ہے، اور یہ خط اگر سامرہ سے آیا ہوگا تو یقیناً 1 ہفتے پہلے چلا ہوگا۔ کچھ غور کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یعنی اس کے معنی ہے کہ انسان شہزادی کی بارگاہ میں آ کے توسل بعد میں کرتا ہے، سیدہ انتظام پہلے فرما دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا اس نے، وہ ایک عام انسان ہے، کوئی تعلق اس کا علم دین سے نہیں ہے، کوئی تعلق دعاؤں کی کتاب سے نہیں ہے، کوئی تعلق اس کا مذہب کی اس دنیا سے نہیں ہے کہ جہاں پہ توسل کیسے کرنا ہے سکھایا جائے۔ وہ ایک جملہ کہتا ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ مرزا شیرازی نے مجھ کو یہ ذمہ داری دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جملہ کہا ہے کہ اس ابو الفضل سے کہہ دینا کہ جب بھی جناب سیدہ سے توسل کریں تو پورا توسل کریں، اس لیے کہ وہ جو جملہ پڑھ رہا ہے ابو الفضل، اس جملے میں آخر میں جو جملہ ہے کہ بعدد ما احاط به علمک، یہ جملہ ابو الفضل نہیں پڑھ رہے ہیں، ان سے کہہ دینا کہ توسل کریں تو پورا جملہ اپنی زبان سے ادا کریں۔ آپ نے غور فرمایا سیدہ کے انتظام کا عالم یہ ہے، ادھر سے توسل میں کمی ہوتی ہے، سیدہ کی عطا میں کمی نہیں واقع ہوتی ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور اسی لیے اس جملے کی بڑی اہمیت ہے کہ اس جملے میں سیدہ کے والد، سیدہ کے شوہر، سیدہ کے دونوں بیٹے اور بقیہ سارے ائمہ اطہار کا واسطہ دیا جاتا ہے۔ لہذا ہم سبھی کو آج خاص طور سے ان بدلتے ہوئے حالات میں جناب سیدہ سے توسل کرنا چاہیے۔ دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، اس بدلتی ہوئی دنیا میں آج جتنا شیعیت پہ حملہ ہو رہا ہے آج سے پہلے نہیں ہوا۔ ہم سب کی اپنی اپنی جگہ پر ذمہ داری ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے توسل کریں، دعا کریں، اور اہل بیت اطہار کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو لے کر حاضر ہوں۔ یقین جانیں کامیابی اسی کو ملتی ہے جو اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے، محسوس کر رہی ہے، مسلمان نام رکھ لینا اور ہوتا ہے، طاغوت سے جا کے ٹکرا جانا اور ہوتا ہے۔
اگر کوئی واقعی طور کے اوپر ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے اور کر سکتا ہے تو صرف وہی کہ جس کی زبان پہ امیر المؤمنین علی کا نام ہو. صرف آج وہی دشمن کے سامنے کھڑے ہیں کہ جو اپنے کو حسینی کہتے ہیں. لوگ سجدے کر رہے ہیں باطل کے سامنے، اگر کوئی سر اٹھا کے کھڑا ہے تو صرف حسینی کھڑے ہیں. آج اگر واقعی طور کے اوپر کوئی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دے سکتا ہے تو وہ ہے جس نے کربلا سے درس لیا ہے. ہمیں بھی کربلا سے درس لینا ہے، ہمیں بھی امیر المؤمنین کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ہمیں بھی جناب سیدہ کے راہ پہ چلنا ہے. اور اگر واقعی طور پہ آج ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے، یقین جانیں کامیابی اور کامرانی ہمیں ڈھونڈنی نہیں پڑے گی، یہ کامیابی خود ہمارے قدموں میں چل کے آئے گی. شرط یہی ہے کہ ہم خود کو اہل بیت اطہار کا غلام، اہل بیت اطہار کا خدمت گزار، اہل بیت اطہار کا چاہنے والا اور ایک سچا عزادار بنا دیں انشاءاللہ. آئیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں. الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد. پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم سبھی کو حضرت کی دعاؤں میں شامل فرما. پروردگار اس سال کی یہ آخری خوشی کے جو آج ہمارے درمیان اس عید مباہلہ کی شکل میں ہے، پروردگار اس دن کا واسطہ، اس تاریخ کا واسطہ پروردگار ہماری تمام اس سال کی عبادتوں کو قبول فرما. ہمارے آنے والے سال کو ہم سبھی کے لیے نیک سعادتوں کا سال قرار فرما. پروردگار ہم سبھی کو اہل بیت اطہار کا سچا اور حقیقی شیعہ قرار فرما. پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان سبھی کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تمام مظلوموں کی مدد و نصرت فرما. پروردگار سرزمین ایران اور اس ایران میں موجود تمام مؤمنین کی حفاظت فرما. پروردگار وہ تمام افراد جو باطل کے سامنے کھڑے ہیں اس وقت، پروردگار ان تمام اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کی مدد و نصرت فرما. پروردگار ہم سبھی کو اپنے اپنے والدین کے لیے خدمت گزار قرار فرما. پروردگار ہماری اولاد کو نیک اور صالح قرار فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما. جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.